اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ گفتگو جاری تھی سورہ حج کے ترجمے کے حوالے سے کہ 74 سے لے کے 77 تک کا ترجمہ ہے۔ ایک بڑی آیت ہے آخری جو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ گفتگو 73 نمبر آیت میں یہ چلی کہ مشرکین کے لیے مثال دی گئی ہے کہ مشرکین جو غیر خدا کے علاوہ دوسروں بتوں کو معبود بنا دیتے ہیں، ان کے جو بت ہیں معبود ہیں وہ مکھی کو خلق نہیں کر سکتے۔ سارے اکٹھے ہو جائیں ان کے ساتھ، جنوں سارے اکٹھے ہو جائیں لیکن مکھی کو خلق نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر کوئی چیز ان سے چھین لے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ اب یہاں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، ان مشرکین نے خدا کے حق کو نہیں پہچانا، خدا کے حق کی قدر نہیں کی، یعنی انہوں نے توحید کا حق ادا نہیں کیا۔ وما قدر اللہ یعنی توحید کا حق ادا نہیں کیا۔ انہیں عقل ہے، عقل سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا۔ کیا استفادہ کرنا تھا؟ خدا قوی ہے، ضعیف کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو ضعف الطالب والمطلوب ہے کہ آیت نمبر 73 نے کیا کہا؟ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں ضعیف، ان کے بنائے ہوئے معبود اور یہ خود عابد دونوں ضعیف ہیں۔ بس خدا کبھی بھی ضعیف نہیں ہو سکتا، حالانکہ ان کے خدا ضعیف ہیں۔ خدا عزیز ہے، خدا کبھی معاذ اللہ ذلیل نہیں ہو سکتا، حالانکہ ان کے معبود ذلیل ہیں۔ بس انہوں نے جب عزیز اور قوی کی ان کو پہچان نہیں ہے تو یہ توحید کا حق کہاں سے ادا کریں؟ یہ خدا یہی کہہ رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے کوئی قدر نہیں کی توحید کی، کوئی حق توحید ادا نہیں کیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک خدا قوت والا عزیز ہے۔ معبود قوی ہونا چاہیے، معبود عزیز ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کس معبود کو چن لیا؟ ذلیل کو اور ضعیف کو، ضعف الطالب والمطلوب۔ بس جڑی ہوئی ہیں آیات، آپس میں ملائیں آپ، اس ریاضی کی مانند چلیں گے تو قرآن بولے گا ہمارے ساتھ، گفتگو کرے گا ہمارے ساتھ۔ ٹھیک، بس ان کے بنائے ہوئے معبود ذلیل ہیں اور ضعیف ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، خدا چنتا ہے وہی پہنچانے کے لیے ملائکہ میں سے فرشتوں کو چنتا ہے، رسولوں کو، پیغمبروں کو چنتا ہے کہ پیغام پہنچانے والے، کہ وہ پیغام لے کے انبیاء تک جائیں، انبیاء امانت کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ اللہ یصطفی، خدا چنتا ہے من الملائکہ، ملائکہ میں سے کسے؟ وحی کے لیے چنتا ہے، وحی کے لیے، وحی پہنچانے کے لیے، رسولن فرشتے، پیغام پہنچانے والے، ومن الناس لوگوں میں سے بھی چنتا ہے پیغمبروں کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک خداوند عالم سننے والا، سمیع سننے والا یعنی علیم جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں قرار دے، مراد یہ ان اللہ سمیع علیم۔ یعلم ما بین ایدیہم، بس یہ بعد والا سمیع سے مراد علیم ہے، بعد والی آیت وضاحت کر رہی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم۔ اب دو ترجمے کیے گئے ہیں اس کے، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے اعمال ہیں، حال اور آئندہ کے، حال اور آئندہ کے، اور جو اپنے بعد اعمال چھوڑ کے جاتے ہیں، کام کر کے جاتے ہیں، وہ سب خدا جانتا ہے۔ یا یہ ترجمہ کیا گیا، یا یہ کیا گیا کہ خدا جانتا ہے جو کچھ ان کے پاس پہنچتا ہے، یعنی خدا فرشتوں کو بتاتا ہے، فرشتہ آ کے نبی کو بتاتا ہے، نبی آ کے لوگوں تک پہنچاتا ہے، خدا کو وہ جانتا ہے۔ وما خلفہم، بس یہ جب انبیاء لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پہنچانے کے بعد کون سے لوگ
حق کو انتخاب کرتے ہیں، کون سے گمراہی کو انتخاب کرتے ہیں، برائی کو انتخاب کرتے ہیں، وہ بھی خدا جانتا ہے۔ وما خلفہم، یعنی یہ ٹھیک، بس دو ترجمے کر سکتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے ان کے اعمال کو جو وہ حال اور آئندہ میں کرتے ہیں، وما خلفہم، اور جو اعمال وہ مرنے کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ ایک ترجمہ، یا وہ جانتا ہے جو کچھ خدا کے پاس سے ان تک پہنچا ہے، فرشتوں تک پہنچا، فرشتے امانت کے ساتھ انبیاء تک پہنچاتے ہیں، انبیاء امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خدا جانتا ہے۔ وما خلفہم، جب انبیاء نے فرشتوں تک لوگوں تک پہنچایا، اب لوگ حق کو انتخاب کرنے میں، کوئی حق کو انتخاب کرتا ہے، حق کو چنتا ہے، کوئی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، خدا سب کو جانتا ہے، کیونکہ انتخاب کرنے میں آزادی ہے سب کو کہ آپ خود انتخاب کریں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور خدا کی طرف ہی تمام امور کی باز گشت ہے، تمام امور خدا کی طرف ہی پلٹتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ بس پہلے مشرکین سے گفتگو ہو رہی تھی، اب ایمان والوں سے خطاب۔ مدینے میں یہودی موجود تھے جو شرک کرتے تھے، اور اطراف میں عیسائی بھی رہتے تھے، اطراف میں قریب عیسائی بھی رہتے تھے۔ بس یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ بس یہ سورہ حج مدنی ہے، اس وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ وہ لوگ جو ایمان، خطاب ایمان والوں سے۔ بس کہتے ہیں کہ بعض مدینے میں تھے مشرکین جو بت پرست بھی تھے، یہاں بات ان کی ہو رہی ہے، مکے والوں کی ہو رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی مدنی زندگی۔ آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ وافعلوا الخیر، اور احکامات الہی کو انجام دو۔ خیر سے مراد یہاں شریعت محمدی ہے، احکامات الہی ہیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بس اے وہ لوگ جو ایمان لے آؤ، رکوع کرو، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، یعنی توحیدانہ زندگی گزارو، محدود نہ کیجیے گا کہ صرف رکوع اور سجدے کرنے بس، اور کوئی زندگی، توحیدانہ زندگی گزارو۔ واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، بس توحیدانہ تمہاری زندگی ہو۔ کیونکہ ربوبیت میں شرک کر رہے تھے، وہاں کی فضا یہ تھی کہ ربوبیت میں شرک کیا جا رہا تھا کہ رازق یہ بت ہے، بارش برسانے والا یہ بت ہے۔ واعبدوا ربکم، ایک رب کی عبادت کرو۔ وافعلوا الخیر، اور خیر کو انجام دو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔